صاحب سے سوال کروں گا کہ حضرت باقر کی جو ایک نسبت، ایک تعلق، ایک لگاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تھا، جو فنا فی اللہ تھے۔ فنا فی رسول تو غلام ہوتے ہیں، وہ تو اہل خاندان ہیں، اور کریم آقا کا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بڑا پیارا تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا قرب تھا، جو اللہ کی ذات سے پیار کرتے تھے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو آپ کا عشق تھا، جو آپ کی محبت تھی، اس پہ قبلہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، میں پہلی گفتگو سے ایک حدیث عرض کر کے پھر اپنے سوال کی طرف آؤں گا کہ حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے علم کے بارے میں کہ آپ کا علمی مقام کیا گفتگو ہو رہی تھی، تو میں ایک جملہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر قبلہ مفتی صاحب نے بھی کیا، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو جس طرح انہوں نے امام محمد باقر کو پکارا، وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کیا جی؟ وہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، یا باقرو انت الباقرو حقا انت الذی تبقر العلم بقرا۔ اللہ فرماتے ہیں، اے باقر، آپ ہی حقیقی معنوں میں علم و معارف کھولنے والے ہیں، اور آپ ہی حقیقی معنوں میں کما حق علم کو ظاہر کرنے والے اور علم کا شگافتہ کرنے والے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں آپ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو آپ کا ایک زہد و تقوی ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ آپ کا جو لگاؤ ہے۔ قبلہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، من احب شیئا اکثر ذکر، جی، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کر، عاشق کی زبان ہمیشہ اس کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ ذکر الہی اس خشیت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی سائل آیا ہے، اس کی ضرورت بھی پوری کی ہے، مگر زبان جو ہے وہ ہمیشہ ذکر الہی میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا ہے، اس کا حل بھی کیا ہے، مگر ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوا، میں نے کبھی ایسا بھی اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ آپ کے تعلق کے ساتھ چپک جاتی تھی اور لا الہ الا اللہ کی صدا آتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ ذکر الہی اس خشیت کے ساتھ کرتے تھے، لوگ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو جس کو قرآن آتا تھا اس کو قرآن پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، مگر جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، ظاہر اس دور میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو طلوع فجر تک آپ لوگوں کو اکٹھا کر کے، سورج کے طلوع ہونے تک آپ اکٹھا کر کے دیگر اذکار کے بارے میں انہیں اپنے پاس مشغول رہا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا ایک قول ہے، اللہ رب العزت کی عبادت آپ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ لو کانا حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن احب مطیع۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، محبت تو سچی وہ ہوتی ہے نا کہ محبوب ہمیشہ جب محب اپنے محبوب کا ذکر کرے، جس محب کی زبان پر اپنے محبوب کا ذکر نہیں، جو اپنے محبوب کی اطاعت نہیں کرتا، کیا بات پیر صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جابر بن یزید جعفی، موضوع عشق والا جی، جابر بن جو ہے یزید جعفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو آپ نے ایک وصیت فرمائی، فرمایا یا جابر انا لمخزون و انا لمشتغل القلب، فرمایا کہ اے جابر، میں ہمیشہ مشغول اور معزون رہتا ہوں، میں ہمیشہ معزون اس لیے رہتا ہوں، غمزدہ اس لیے رہتا ہوں کہ میں دنیا سے اپنا دامن چھڑاتا ہوں، اور میرا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ واہ واہ۔